کہانی اس شخص کی جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. My wealth is unmatched. My word is law. Bow before the true God of Egypt or face my wrath. اور پھر ایسا ڈوبا کہ تاریخ نے کبھی ایسا انجام کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا. آج ہم بات کریں گے اس فرعون کی، اس کے غرور، اس کے انجام، اس کے آخری لمحے. Moses, save me. Moses, your Lord is the true one. I accept, I believe. اور اس کے جسم پر ہونے والی حیران کن تحقیقات جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. یہ سوال صدیوں سے گردش کرتا رہا، کیا فرعون واقعی ڈوبا یا یہ محض کہانی ہے؟ قرآن کہتا ہے تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں. یہ آخری حقیقت واضح کرتا ہے. سمندر نے اسے نگلا، زمین نے نہیں، نہ آگ نے جلایا، بلکہ اللہ نے اسے محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ غرور کس انجام تک لے جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے منہ میں مٹی بھر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری لمحے پر توبہ کا لفظ نکل جائے اور اللہ کی رحمت اسے چھو لے. جبرائیل علیہ السلام اسے ناپسند کرتے تھے کیونکہ اس نے اللہ کی خدائی کو انکار کیا، خود کو خدا کہا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑا ہوا. وہ نہ صرف ظلم کرتا رہا بلکہ اس کے ظلم نے نظام بنا لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا. جب پانی اس کے گرد بلند ہو رہا تھا، سپاہی چیخ رہے تھے. یہ بیان اس وقت کی منظر کشی کرتا ہے جب فرعون اور اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے پانی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے کھڑا کر دیا تاکہ بنی اسرائیل محفوظ رہیں. پانی فرعون کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا غرور اور تکبر سب کے سامنے بے بس ہو رہا تھا. اس کی فوج خوف زدہ ہو گئی، لیکن فرعون کی انا اب بھی غالب تھی. God has no limits, Majesty. Ours will not accept that. روایات کے مطابق اس نے موسیٰ علیہ السلام کو 70 مرتبہ پکارا کہ اے موسیٰ بچا لو، موسیٰ تمہارا رب سچا ہے. میں مان گیا، میں ایمان لایا. موسیٰ بچا لو، موسیٰ تمہارا رب سچا ہے، میں مان گیا، میں ایمان لایا. یہ حصہ فرعون کی آخری لمحوں کی ندامت اور توبہ کو بیان کرتا ہے. روایات کے مطابق فرعون 70 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار کر اپنی جان کی درخواست کرتا ہے. اس نے اعتراف کیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور اس نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا. فرعون کی ندامت اس وقت آئی جب موت قریب تھی، لیکن یہ عمل قلب کی گہرائیوں سے نہیں تھا بلکہ خوف اور موت کے سامنے آیا. لیکن تب دیر ہو چکی تھی. توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو غرور کے ختم ہونے سے پہلے کی جائے، اور فرعون کا غرور آخری لمحے تک زندہ رہا. یہ بیان ایک اہم اسلامی اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو. فرعون کے اندر یہ غرور ہمیشہ زندہ رہا، اور اس نے اپنی آخری حالت میں بھی صرف موت کے خوف میں اعتراف کیا، حقیقی دل کی نرمی کے بغیر. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی توبہ وقت پر اور دل کی عاجزی کے ساتھ کی جاتی ہے، نہ کہ موت کے قریب آ کر خوف میں.
جب فرعون کی ممی کا جدید معائنہ کیا گیا تو سائنسدانوں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جدید آرکیالوجیکل اور طبی تحقیق نے فرعون کی ممی یعنی حنوط شدہ لاش کا معائنہ کیا۔ سائنسدانوں نے اس کے جسم کی حالت، پھیپھڑوں، منہ اور دیگر اندرونی اعضاء کو دیکھا اور غیر معمولی دریافتیں کی۔ یہ محض تاریخی تجسس نہیں بلکہ قرآن میں بیان کی گئی معلومات کی تصدیق کے ثبوت بھی بنے۔ قدیم واقعات پر قرآن کی پیشن گوئی آج جدید ٹیکنالوجی سے ثابت ہو رہی ہے، جو ایمان والوں کے لیے ایک مضبوط دلیل ہے۔ اس کے منہ اور پھیپھڑوں میں باریک ریت اور نمک کے ذرات موجود تھے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعی سمندر میں ڈوبا تھا۔ معائنے کے دوران سائنسدانوں نے دیکھا کہ فرعون کے پھیپھڑوں اور منہ میں نمک اور ریت کے ذرات موجود تھے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ فرعون واقعی پانی میں ڈوبا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا۔ صرف سطحی موت یا کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ڈوب کر مرا تھا۔ یہ دریافت قدیم تاریخ اور مذہبی روایت کو جدید سائنسی حقائق سے جوڑتی ہے، جس سے قرآن کی صداقت اور شمولیت نمایاں ہوتی ہے۔ 14 صدی پہلے قرآن نے حقیقت بیان کی تھی اور آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ قرآن نے صدیوں پہلے واقعے کی حقیقت بیان کر دی تھی کہ فرعون پانی میں ڈوب جائے گا۔ آج جدید ٹیکنالوجی نے وہ حقیقت سامنے لا دی، جیسے پھیپھڑوں میں ریت اور نمک کی موجودگی۔ یہ اسلامی تعلیمات اور قرآن کی سچائی کی طرف ایک مضبوط دلیل ہے کہ اللہ کے علم میں ہر چیز شامل ہے۔ تاریخی واقعات پر قرآن کی پیشن گوئی آج بھی درست ثابت ہو رہی ہے۔ جدید سائنس بھی ان حقائق کی تصدیق کرتی ہے جو ہزاروں سال پہلے بیان کی گئی تھی۔ ایسے معجزاتی ثبوت ایمان والوں کے لیے یقین اور اثر پیدا کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔